فلسطینی ہم سب کے محسن ہیں، وہ ساری انسانیت کے محسن ہیں۔ ان کے تین بڑے احسانات ہیں، تین بڑے احسانات۔ پہلا احسان یہ ہے محترم بزرگوں اور دوستو کہ ہمارے فلسطین کے یہ مظلوم بھائی، ہماری یہ بہنیں، ہمارے یہ معصوم بیٹے اور بیٹیاں، وہ دنیا کے سارے کمزور ممالک اور دنیا کے سارے کمزور ممالک کے باشندوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ استعمار کی، امپیریلزم کی یلغار کو وہ روکے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے زمانے کے فرعون، یہ بڑی طاقتیں، یہ عالمی سرمایہ دار، یہ کولونیلسٹ، ہم سب جانتے ہیں ان کے عزائم کیا ہیں۔ وہ ساری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے گزشتہ صدی میں ساری دنیا کو غلام بنا لیا تھا، ہمارے ملک کو، ہندوستان کو غلام بنایا تھا، وہ چاہتے ہیں کہ بدلی ہوئی شکل میں دولت کے سہارے، بڑی بڑی کمپنیوں کے بل پر دوبارہ دنیا پر قبضہ کریں، ویسا ہی تسلط پھر حاصل کریں۔ وہ پورے مڈل ایسٹ کا، مشرق وسطیٰ کا نقشہ بدلنا چاہتے ہیں، نیا میپ بنانا چاہتے ہیں، ساری تیسری دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، سارے ایشیا کو، سارے افریقہ کو، سارے جنوبی امریکہ کو، اس کے سارے ریسورسز کو اپنے قبضے میں لینا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، غزہ کی یہ مزاحمت ان عالمی طاقتوں کی مزاحمت ہے۔ اس استعمار کے خلاف، اس اجارہ داری کے خلاف مزاحمت کا آخری قلعہ ہے غزہ۔ اس قلعے کا سقوط، محترم سامعین، اس قلعے کا سقوط یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہوگا، یہ انسانیت کا سقوط ہوگا۔ یہ بند ٹوٹے گا تو دجالی سرمایہ داری کا سیلاب وہ ساری دنیا کو بہا لے جائے گا۔ یہ وہ باندھ ہے، ہمارے بھائیوں نے، ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں نے غزہ میں جو باندھ، جو ڈیم کھڑا کیا ہے، یہ وہ باندھ ہے جس نے تاریخ کے ظالم ترین لٹیروں کو روک رکھا ہے۔ یہ سد ذوالقرنین ہے جس نے ہم سب کو، ساری تیسری دنیا کو، ہمارے زمانے کے یاجوج اور ماجوج سے، ہمارے زمانے کے وحشیوں سے، ہمارے زمانے کے ظالموں سے بچا رکھا ہے۔ یہ پہلا احسان ہے۔ دوسرا احسان محترم بزرگوں اور دوستو، دوسرا احسان یہ ہے کہ فلسطینیوں نے ہمارے عہد کے ظالموں کو، ہمارے عہد کے لٹیروں کو بے نقاب کیا ہے۔ ان کے چہروں پر پڑی ہوئی مہذب نقابیں الٹی ہیں۔ ان ظالم طاقتوں نے خود کو ہیومن رائٹس کے چیمپئنز کی حیثیت سے پیش کیا تھا، مساوات کے، جمہوریت کے، تہذیب کے، شائستگی کے، ترقی کے پرفریب نعروں کے ساتھ وہ میدان میں آئے تھے، ساری دنیا کو برسوں سے دھوکے میں رکھا تھا، اپنے آپ کو دنیا کے سب سے بڑے خیرخواہ کی حیثیت سے، سب سے بڑے مصلح کی حیثیت سے، سب سے بڑے محسن کی حیثیت سے پیش کرنا چاہتے تھے، اپنے ہر مخالف کو انسانیت کا دشمن قرار دیتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا مت کرو، تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو دنیا میں حقوق انسانی کو فروغ دینے والے ہیں، ہم تو دنیا میں جمہوریت کو فروغ دینے والے ہیں، ہم تو دنیا سے پسماندگی کو، جہالت کو، غربت کو ختم کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ تو فلسطین کے مسئلے نے ساری دنیا پر ان مفسدین کا اصل چہرہ واضح کر دیا ہے، ان کی نقابیں اتار پھینکی ہیں، دنیا کو ان کی حقیقت معلوم ہو گئی ہے کہ یہ کتنے ظالم، کس قدر وحشی، کیسے نسل پرست، کیسے مفاد پرست اور کیسے انسانیت کے دشمن ہیں۔ سامعین محترم، قرآن مجید ہمیں یہ بھی یقین دلاتا ہے کہ ظالموں کو بالآخر الٹیمیٹلی برے انجام سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ کی پکڑ دیر سے آتی ہے لیکن وقت پر آتی ضرور ہے۔ مظلوموں اور کمزوروں کے لیے دیر سویر اللہ کی مدد ضرور آئے گی، اس کی نصرت ضرور آئے گی۔ تیسرا احسان یہ ہے کہ مظلوم فلسطینیوں نے دنیا میں بے نظیر بیداری پیدا کر دی، ایسی بیداری، ایسی اویئرنس جس کی توقع بھی آج سے چند سال پہلے مشکل تھی، جس کا خواب بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ میڈیا امپائروں کے بغیر
بڑے بڑے ٹیلی ویژن چینلز کے بغیر، بڑے بڑے نیوز ایجنسیز کے بغیر، سوشل میڈیا کی طاقت کے بغیر، بلکہ ان ساری طاقتوں کے الرغم ان مظلوموں نے، ان مظلوم بھائیوں اور بہنوں نے دنیا بھر کے ضمیروں پر دستک دیے، دنیا کے سارے حساس دلوں کو جھنجھوڑا ہے۔ آج کروڑوں لوگ دنیا کے ہر خطے میں فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، سارے یورپی ممالک میں احتجاج ہو رہے ہیں، عیسائی، یہودی، ہمارے ہندو بھائی سب غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، دنیا کا ضمیر بیدار ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ انسانی ضمیر کی یہ بیداری یہ دنیا میں بہت بڑی تبدیلیوں کا ذریعہ بنے گی۔ یہ ضمیر جب بھی جاگیں گے، جب بھی دنیا میں عدل و قسط کی بہار آئے گی، سامعین محترم، اس کا اصل صحرا انہی قربانیوں کو، انہی سرفروشیوں کو جائے گا جس کے نظارے روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں۔